تجلیات نبوت پارٹ 17 شق القمر، چاند کا ٹکڑے ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے۔ اس سے عوام کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے اور آپ رسول نہیں، یعنی جو پبلک ہے اس کو بھی ہم یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں بلکہ سخن ساز یعنی بات بنانے والے ہیں۔ تو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ تو وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا، یعنی دعا کی کہ انہیں کوئی نشانی دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس کے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، یعنی اتنے دور دور چاند ہو گیا کہ بیچ میں ہرا پہاڑ دکھائی دینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو، یعنی تم یہ سب جو دیکھ رہے ہو اس کی تمہیں گواہی دینی ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیہ تک کے لیے دیکھی، یعنی بہت دیر تک کے لیے دیکھی، تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھوچک کے رہ گئے لیکن ایمان نہیں لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نہیں لائیں گے ایمان۔ کہنے لگے، یہ ابو خبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو۔ مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن قریش اپنی کفر پر اڑے رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی۔ یعنی مسافر جو تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی۔ اور غالباً شق قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی اور اہم واقعہ اسراء و معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو بٹا دیکھ لینے سے اسراء اور معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ یعنی جن کو شق القمر پہ یقین ہوگا ان کو اسراء اور معراج پہ بھی یقین ہوگا۔ اسراء اور معراج، اب یہ اسراء الگ ہے اور معراج الگ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسراء الگ ہے اور معراج الگ ہے۔ اب اسراء کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اسراء سمجھتے ہیں کہ اسراء کا مطلب کیا ہے۔ اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا۔ بیت المقدس بہت زیادہ خاص ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ معراج پہ جانے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، جیروسلم وہاں لے جایا گیا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ عالم بالا یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تک لے کے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اور مکہ سے بیت المقدس یعنی جیروسلم تک جانا، مسجد اقصیٰ تک جانا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ لے جایا گیا تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ سورہ اسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، یعنی مکہ، جو کعبے کے آس پاس کا پورا حصہ ہوتا ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، جہاں ہر چیز حرمت والی ہوتی، عزت والی ہوتی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اس جو مسجد ہے وہاں کی مسجد اقصیٰ کو، اسی لیے اس کا نام مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ یروشلم میں ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت ہی قیمتی جگہ ہے، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ یعنی جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے آس پاس جو ہے پورا فلسطین جو ہے وہ سارے پیغمبروں کی جگہ تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی، وہ برکت والی جگہ ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیت میں جو کچھ مذکور ہے، جو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ معراج کے ماں سوا ہے۔ اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ اب ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ اسراء اور معراج کب ہوا تھا، کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی جب آپ کو رسول بنایا گیا تبھی یہ ہوا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ 5ویں سال نبوت جب ملی اس کے 5th ایئر میں ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب 10 نبوت میں ہوا، یعنی نبی بننے کے 10 سال بعد۔ ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان 12 نبوت میں، کیونکہ اس ٹائم پہ کیلنڈر تو نہیں ہوتے تھے، بس انداز سے سب کیا جاتا تھا کام، اس لیے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ کب ہوا ہے۔ محرم، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول 13ویں نبوت میں، یعنی جو آخری سال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ میں اس سال ہوا یہ۔ اب یہ اس میں اختلاف ہے۔ واقعے کی تفصیل سے متعلق روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، اب یہ جو ہے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، یہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ براق کیا تھی؟ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں، یعنی ان کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے۔ اب کہاں سے؟ مکہ سے آپ کہاں گئے؟ یروشلم۔ یروشلم کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، یعنی مقدس گھر، جیسے کہ خانہ کعبہ کو جو ہے مکہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ وہاں جس علاقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت تھی، سارے انبیاء وہاں موجود تھے بیت المقدس میں، وہاں پر مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کروائی۔ امامت یعنی آپ امام بنے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ثابت کیا گیا یہاں پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، اور تیسرا شہد کا۔ اب آپ کو آپشن دیے گئے، ایک شراب کا تھا آپ کے پاس، ایک دودھ تھا، اور ایک میں شہد تھا۔
آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ اب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے، بیت المقدس سے پہلے وہاں پر مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت کروائی، سارے نبیوں کو نماز پڑھوائی 2 رکعت۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو لے جایا گیا آسمانی دنیا پر، اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے جو آپ یروشلم گئے، بیت المقدس گئے، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہو رہا ہے یہ معراج ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان جو ہے اس میں دروازے ہیں اور ہر کوئی اس طرح سے انٹر نہیں ہو سکتا، ایک آسمان دوسرے آسمان کے اوپر۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا یعنی ویلکم کیا، اور آپ کی نبوت کو اقرار کیا کہ ہاں آپ نبی ہیں اللہ کے۔ سب سے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، یعنی میرے بعد بھیجا گیا، اور اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی، یعنی امت مسلمہ جو ہوگی وہ میری امت سے زیادہ ان کی تعداد ہوگی جو لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ اب دیکھیں ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہے ہیں۔ پہل سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بڑا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے پہلے سلام میں آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت یعنی پیٹھ جو تھی بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جیسے خانہ کعبہ ہے ویسے ہی ٹھیک اس کے اوپر 7 آسمان پہ بیت المعمور ہے، سیم ویسے ہی ایک کعبہ ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی، یعنی وہاں پر وہ
طواف کرتے ہیں جیسے ہم نیچے کرتے ہیں، لیکن ایک بار جو جو داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی دوسری بار باری نہیں آتی. یعنی اس سے ہم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اب 7ویں آسمان کے بعد کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. اس کے پتے، اس کے بیری کا پیڑ، سدرۃ المنتہا سدرہ بیری کو کہتے ہیں. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، اتنے بڑے بڑے پتے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. اور پھل بڑے کندوں یا تھالیوں جیسے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے. پورے پہ کیا تھے؟ سونے کے پتنگے تھے. اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چاہا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. امیجن کریں ایک درخت ہے، اس کے اوپر پورے سونے کے پتنگے ہوں تو وہ کتنا حسین درخت لگے گا. تو اس طرح سے وہ درخت اتنا خوبصورت لگنے لگا سدرہ جو تھا، سدرۃ المنتہا. پھر آپ کو جبار جلا جلالہ کے حضور لے جایا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا. اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نماز فرض کی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو 50 وقت کی نماز آپ کے اوپر، آپ کی امت کے اوپر فرض کی. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے. اب یہ سب ہوا، پھر آپ واپس آئے. تو واپس آ کے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرے. انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ تھوڑی نمازیں کم کر دیں. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا. انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں. تو آپ واپس ہوئے. اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا. آپ نے بتایا تو انہوں نے پھر تخفیف کا سوال کا مشورہ دیا کہ اور کم کروائیے. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی. یعنی آپ ادھر آتے پھر آپ اللہ کے پاس جاتے، پھر ادھر آتے پھر اللہ کے پاس جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر اور کم کروانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا تھا. بنی اسرائیل کو تو اس سے بھی کم نمازیں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن انہوں نے تو وہ بھی ادا نہیں کی اور اسے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے رب سے شرم آ رہی ہے، مطلب اب اور اس سے کم میں کتنی کرواؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آ رہی ہے رب سے بولنے میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. یعنی میں اپنے آپ کو بس میں اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں پوری طرح سے. اب میں اور نہیں جا سکتا، اللہ سے اور کم نہیں کروا سکتا. پھر آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی 5 نمازیں پڑھے گا تو پھر اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے نزدیک کوئی بات بدلی نہیں جاتی. یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی
جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھائی تھیں، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں تیزی آ گئی۔ یعنی تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، اذیت یعنی تکلیف دینا، اور ضرر رسانی یعنی جو وہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے اس میں اور تیزی آ گئی، یعنی اور زیادہ وہ پریشان کرنے لگے۔ اب کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب و انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی، اور انہوں نے کہا اگر یہ بات، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی آپ کنفرم کرتے ہیں اس چیز کو؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق رضی اللہ عنہ پڑ گیا۔ پہلے آپ کا نام صرف ابو بکر تھا، پھر یہ جو واقعہ معراج کی آپ نے تصدیق کیا، آپ نے کنفرم کیا اس کو، اس کے بعد ان کا نام ابو بکر صدیق رکھ دیا گیا رضی اللہ عنہ۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا؟ آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا ہے؟ دیکھا نہ تھا، اور نہ اس رات اس کی نشانی یعنی ضبط کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی بیت المقدس نہیں دیکھا تھا، آپ نہیں گئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے روشن کر دی۔ یعنی آپ جب گئے تھے تب آپ نے اتنے غور سے بیت المقدس کی چیزیں نہیں دیکھی تھی، لیکن جب کفار مکہ نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دی سب چیزیں، اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی، اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، کیونکہ وہ جو تھے وہ تجارت کے لیے انہیں بزنس ٹرپس میں جاتے آتے رہتے تھے، یروشلم جاتے آتے رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے پہلے کبھی بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی نشانیاں انہیں بتانی شروع کی تو وہ خاموش رہ گئے، کیونکہ آپ بالکل صحیح بتا رہے تھے۔ بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں، یعنی کہ چیز آپ نے صحیح صحیح بتائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ انہوں نے آپ اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ جو ایک قافلہ آ رہا ہے جو ملک شام سے آ رہا تھا، آپ نے اس قافلوں کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آ رہا ہے ان سب کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ دی، اور جیسے آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ یعنی سب سننے کے بعد بھی سب کچھ صحیح تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اسراء کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی۔ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی تب صرف صبح 2 رکعت نماز ہوتی تھی اور 2 رکعت شام کو ہوتی تھی، لیکن اسراء اور معراج کے بعد یہ نمازیں 5 ہو گئیں، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو پوری نمازیں بتائیں، کتنی نمازیں ہیں اور کیسے پڑھنا ہے، وقت بتایا پورا کہ اس وقت پہ آپ کو اس طرح سے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔